پاکستان کے اندر سستی گاڑیوں کے مقابلے میں مہنگی گاڑیاں زیادہ بکتی ہیں اور دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. عجیب. سستی گاڑیاں اور چھوٹی گاڑیاں پاکستان میں اس وقت آئیں گی جب ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس وطن عزیز میں کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا کو آپ کہیں کب ہوگا؟ تو جب تک آپ اون دیتے رہیں گے تو اسپیکولیٹرز جو ہیں بس وہ پیسہ لگاتے رہیں گے. اگر ہم یہاں پہ امپورٹس کو الاؤ کریں تو پاکستان کے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں کیا وہ سروائیو کریں گے؟ ڈائریکٹ فلیٹ آنسر نو. ہونڈا سٹی had an extended life in پاکستان. یہی چیز جو ہے ابھی پاکستان کی موسٹ سیلنگ سیڈان میں ہو رہی ہے, کرولا میں ہو رہی ہے, جس کا دنیا میں ماڈل لائف 2019 میں ختم ہو چکا. ہلکا لیتے ہیں ہمارے کنزیومرز کو یہ کار مینوفیکچرر. We knew Pakistanis are being treated as a lesser humans when it comes to cars. تو ہم نے وہ گاڑی جو ہم نے آسٹریلیا میں اور مڈل ایسٹ میں اور UK میں اور تھائی لینڈ میں لانچ کی ہوئی تھی, وہی گاڑی ہم نے ایز اٹ از وداؤٹ اینی ایڈیشن اور اینی سبٹریکشن پاکستان میں دے دی. ہماری سوچ یہ تھی کہ پاکستان کو کیونکہ ہم نے گلوبل اسپیکس دیا ہے تو ہمارا کمپٹیشن میچ کرے گا اس اسپیک کو. انفارچونیٹلی کمپٹیشن نے زیادہ کام کیا مس انفارمیشن پہ. ایویز کو لے کے بات بہت ہوتی ہے جو رینج اینگزائٹی, یہ بات نہیں ہے. تو ایک صاحب ہے جو کہ ہیں ایتھنکلی انڈین, بورن بریڈ ان کینیڈا, ورکنگ ان جاپان, کرنٹلی اسٹیشن ان سنگاپور, اور وہ موور اور شیکر ہیں. وہ موور اینڈ شیکرز ہیں. وہ یہ پلان بنا رہے ہیں کہ کس طرح ڈیولپنگ اکنامیز کو لائک پاکستان کسی طرح سے ای وی میں ڈیلے کیا جائے. ای ویز اور نان ای ویز کے علاوہ چائنا ورسز دا ورلڈ کی. ہم جب ترکی جاتے ہیں تو ہم جہاز خریدتے تو نہیں. انسٹیڈ آف اوننگ اے کار وی ول گو ٹو شیئرنگ اے کار. How are you seeing the Gen Z? MG کی ساری کمیونیکیشن جین زی کے لیے. وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو یو می. ایک پاکستان چلا گیا ہے اور ایک پاکستان کو روکا جا رہا ہے. السلام علیکم, میرا نام فرحان ملک ہے اور آپ رفتار ناؤ دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں صرف 1% آبادی کے پاس گاڑیاں ہیں, لیکن ان گاڑیوں کا شور بہت مچتا ہے. دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کوئی پیسے دیتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے سروس ملتی ہے اور ہائی کوالٹی گڈز ملتے ہیں, لیکن پاکستان میں صورتحال کم از کم آٹو انڈسٹری کی بڑی مختلف رہی ہے. آپ یہاں گاڑی کی کمپنیز کو پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر ان گاڑیوں کو ملنے کے لیے کئی مہینے انتظار بھی کرتے ہیں, اور پھر جب وہ گاڑیاں آپ کو بالآخر ملتی بھی تھیں تو وہ آپ کو دنیا کے مقابلے میں 3, 4 یا ایون 5 سال پرانی گاڑیاں آپ کے حوالے کی جاتی تھیں. لیکن پچھلے 6-7 سالوں سے صورتحال کچھ بدل رہی ہے. پہلے 3 یا 4 کمپنیز کا ایک مونوپولی تھی اس مارکیٹ پہ, لیکن اب 16 کمپنیز اس مارکیٹ میں آ گئی ہیں, جس میں ایک بہت بڑے پلیئر چائنیز پلیئرز ہیں. 4 یا 5 چائنیز کمپنیز بھی آئی ہیں. آج ہم نے رفتار ناؤ کے اندر اپنی پوڈ کاسٹ میں ایک انڈسٹری انسائڈر, ٹیکنو کمرشل پروفیشنل, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کو فالو کرتے رہے اپنی پوری زندگی. پہلے یورپین کمپنیز کے ساتھ کام کیا, پھر 16 سال ایک جاپنیز کمپنی کے ساتھ کام کیا, اور اب پچھلے 4 سال سے ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ, جہاں ٹیکنالوجی جاتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں, یہ ان کے ساتھ منسلک رہے. It's a pleasure to have Syed Asif Ahmed on our podcast today, who is the General Manager Marketing Division at MG Motors. Al Sahab, Assalamu alaikum. Welcome to Raftar Now. Sir, I'll get straight to it. پاکستان میں جیسے آٹو انڈسٹری چل رہی ہے, دنیا میں کہیں اور چلتی ہے؟ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ جی ہاں چلتی ہے, لیکن کنٹینیوسلی نہیں چلتی. جب بھی نئی ماڈل آتا ہے ڈیمانڈ از آلویز ہائر دین دا سپلائی. اور ایک ٹرمینالوجی ہے انڈسٹری میں وچ از کالڈ ریمپ اپ. ٹھیک ہے. کوئی بھی پلانٹ اس رفتار سے گاڑی نہیں بنا سکتا, فار دیٹ میٹر فون بھی نہیں بنا سکتا. ایپل کو بھی ویٹنگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو دیٹس ریمپ اپ. ونس دا ریمپ اپ از ڈن دین ایوری تھنگ از اسموتھ. پاکستان میں انفارچونیٹلی ریمپ اپ کے بعد بھی کچھ ٹینڈنسیز جو ہے وہ ڈیلیز کی رہتی ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اٹ از پارٹلی بیکاز آف اسپیکولیشنس, کیونکہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین پہ, سونے پہ اور اس کے بعد گاڑی پہ پیسہ لگانا پسند کرتے ہیں. آپ کی وجہ اس پہ دنیا میں کہیں اور گاڑی کو ایز اے ایسٹ کلاس اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جس طرح پاکستان میں؟ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی کنٹری جہاں ایسا ہوتا ہے. وہاں تو گاڑی آپ شو روم سے نکالیں گے اور بیٹھ گئی. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. 10% تو آؤٹ آف شو روم اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے. پاکستان میں بیکاز آف مینی ریزنس, ایک انفلیشن ہے, ایک ڈالر ریٹس ہیں. جنرلی جس قیمت پہ آپ گاڑی خریدتے ہیں اس قیمت پہ آپ گاڑی بیچتے نہیں ہیں.
آپ اس کو 3 سال رکھتے بھی ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. مطلب ہیج کرتی ہے. So it is a repercussion of many factors, maybe exclusive to Pakistan. Yes, but is it because of consumer-led behaviors? کیا اس کی ذمہ دار عوام کا رویہ ہے یا انڈسٹری کے ڈائنامکس ہے؟ I'm sorry, I'm putting you on the spot here. You're an insider of the industry. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو میں اس کو سارا اونس انڈسٹری پہ نہیں ڈال سکتا, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ لوگ اون دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں انالوجی یوز کرتا ہوں. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ان چڑیاؤں کو نہ آزاد کرو جن کو قید کیا گیا, کیونکہ جب تم ان کو آزاد کرو گے تو تم انسینٹیوائز کر رہے ہو اس کو جو ان کو قید کرتا ہے. کیا بات ہے. تو جب تک آپ اون دیتے رہیں گے تو اسپیکولیٹرز جو ہیں وہ پیسہ لگاتے رہیں گے, اور یہ جو وشس سائیکل ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سو ایک رسپانسبلٹی ان لوگوں پر ہے جو اپنی گاڑی کو پلان نہیں کرتے بلکہ گاڑی کو امپلسولی بائی کرتے ہیں اور اس کو خریدنے کے لیے ایک خاطر اماؤنٹ دینے کے تیار ہوتے ہیں. لیکن میں بالکل ٹھیک ہے, لیکن چلیں, میں آپ کو پتا ہے میں تو جرنلسٹ ہوں. آئی ول ٹرائی ٹو برنگ یو بیک ٹو جہاں مجھے لگتا ہے فالٹ لائی کرتا ہے. دیکھیں, لیکن اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے پچھلے 40 سال. اور آئی تھنک کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ ہم لوگوں نے فلپینس کے آپشنس کی بات کی. یو شیئرڈ اے نمبر ود می ویکل آپشنس کا, کہ اگر آپ مجھے وہ بتا سکیں دوبارہ کہ فلپین کے اندر کتنے ویکل آپشنز ہیں آصف صاحب, اور ہمارے ملک میں کتنے ویکل آپشنز ہیں. آئی جسٹ چیکڈ اٹ, کیونکہ ہماری انفارمل بات ہوئی تھی. آئی جسٹ چیکڈ اٹ. تو پاکستان میں اس وقت جو سی کے ڈی کے جو ماڈلس ہیں وہ 38 ہیں, اور جو ویریئنٹس بنتے ہیں وہ 108 ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم سی بی یو کو بھی ایڈ کر لیں تو ہم تقریباً 58 ماڈلس پاکستان کو آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری مارکیٹ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ. ذرا ایکسپلین کر دیں لوگوں کے لیے 58 ماڈل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سر میری ماڈل سے مراد یہ ہے کہ اگر ایم جی ایچ ایس ہے تو یہ ایک ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اب ایم جی ایچ ایس میں ایک پی ایچ ای وی ہے اور ایک ایچ ایس ٹرافی ہے, تو یہ 2 ویریئنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے. ایچ ایس ایک ماڈل ہے. ایک ماڈل ہے. اور اس طرح آپ کی جو دوسری گاڑی ہے جو آپ نے ابھی الیکٹرک نکالی ہے وہ ایک الگ ماڈل. فار ایگزامپل اس میں ایم جی 4 ایک الگ ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اور ایم جی 4 میں اگر ایکسائٹ ہے جس کی بیٹری 64 کلو واٹ آور ہے, یا ایسنس ہے جس کی بیٹری 51 کلو واٹ آور ہے, تو یہ 2 ویریئنٹس ہیں. سو میں 2 ماڈلس کی بات کر رہا ہوں اور 4 ویریئنٹس کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان کے اندر ایز وی اسپیک ٹوڈے 38 سی کے ڈی ماڈلس ہیں اور 108 آپشنز ہیں, ویریئنٹس ہیں. وین وی لک ایٹ اے سملر مارکیٹ, آئی ایم ناٹ گونا کمپیئر اٹ ود انڈونیشیا اور اینی بگر مارکیٹ لائک انڈیا. اگر ہم سملر مارکیٹ کو دیکھیں تو کچھ عرصے پہلے ہمارا مارکیٹ سائز اور فلپینس کا مارکیٹ سائز سیم تھا. ٹھیک ہے. ایٹ دیٹ ٹائم دے ہیڈ 179 آپشنز اویلیبل. ماڈلس یا ویریئنٹس؟ آپشنز اویلیبل, ویریئنٹس اویلیبل. ہمارے پاس 108 ہیں. ہمارے پاس آج 108 ہیں, پہلے ہمارے پاس 59 ہوا کرتے تھے. تو 59 اور 179 3 times more. سو یہ بات تو اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں the vehicular options are restricted. ریسٹرکٹیڈ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. جی. تو یہ ریسٹرکٹ سرکار نے کیا ہے. دیر از اے تھنگ کولڈ, ایک بڑا نوٹوریس سا ایک ایس آر او ہے, اس کا نام ہے 693. Am I correct? جی. There is a regulation which governs the automotive industry of Pakistan. کیا یہ سارا کچھ جو ریسٹرکشن ہے, ریسٹرکٹیڈ ہے, وہ اس ایس آر او 693 کی وجہ سے زیادہ تر؟ تو بفور وی ڈسکس دا ایس آر او 693 3 فیکٹس ہیں ٹھیک ہے جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ کہ پاکستان ہیز بین اے انورٹڈ پیرامڈ, وچ مینس کہ پاکستان کے اندر سستی گاڑیوں کے مقابلے میں مہنگی گاڑیاں زیادہ بکتی ہیں. دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. عجیب, بالکل دنیا بھر میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. دوسرے, پاکستان از اے ویری پروٹیکٹڈ مارکیٹ. سنس دا اسٹارٹ آف دا آٹوموٹیو انڈسٹری, پاکستان کی جو آٹوموٹیو انڈسٹری ہے, ان لائک آسیان, ان لائک مڈل ایسٹ, از اے ویری پروٹیکٹڈ مارکیٹ. اور ایس آر او 693 از ون آف دا ٹولس ٹو پروٹیکٹ. جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان میں جو ہے
it's an inward looking country when it comes to policy. यानी कि हम global competitiveness को कम वैल्यू देते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको ज़्यादा कंसिडर करते हैं. It's an inward looking country. It's a very protected market, very restricted options, and an inverted pyramid market. That's the three facts. क्या एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी बिल्कुल जी. हमने रफ्तार के शुरू में पॉडकास्ट की PIA के ऊपर. आप कह रहे होंगे PIA का से क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी शायद आपको समझ में आए. तो हमारे दिमाग में एक मिथ थी कि PIA तो जी दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी, बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइन थी. लेकिन जब हम, और फिर ये सियासी हुकूमतों ने इसको ख़त्म कर दिया. फिर लेकिन जब हमने प्रोफेशनल्स और इनसाइडर्स से बात की तो हमें पता चला कि वो कभी भी नंबर 1 एयरलाइन नहीं थी, वो प्रोटेक्टेड एयरलाइन थी. और 1990 की दिहाई में जब ओपन स्काइज पॉलिसी हुई और बाहर की एयरलाइंस ने पाकिस्तान से ऑपरेट करना शुरू किया तो PIA उसी मकाम पर पहुंच गया जिस मकाम का वो अहल था. बड़ा स्ट्रेट सवाल कर रहा हूँ आपसे. अगर आज ओपन बॉर्डर्स पॉलिसी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू कार्स, अभी हम देख रहे हैं बजट के अंदर टैरिफ्स के ऊपर काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से. बिल्कुल आपकी क्या राय है अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट्स को अलाउ करते हैं, जो IMF चाहता है, IMF कहता है कि आप खोलें इंपोर्ट्स 3 साल से पुरानी, यही ऐसे ही है. तो पाकिस्तान के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम बिकॉज़ आई सी सम रियली गुड कार्स नाउ इन द मार्केट, वी विल टॉक अबाउट दैट. क्या वो सर्वाइव करेंगे प्राइस पे और फीचर्स पे? Direct, flat answer, no. We cannot survive in an open, competitive environment. So the new entrants may survive. The old manufacturers, या जो big three जिन्हें आप कहते हैं, they will have to change their strategy from local to imported. They are big, but they have to change their strategy. क्या ये आवाम के मफाद में है या ये आवाम के मफाद में नहीं है? जब हम कहते हैं हमको एक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट, जैसे हमने हमेशा टेक्सटाइल को प्रोटेक्ट करते रहे, हमने 40 साल टेक्सटाइल को अयूब खान के ज़माने से प्रोटेक्ट किया, 60 साल, लेकिन एक्सपोर्ट वहीं की वहीं है टेक्सटाइल की, वो $20 बिलियन पे ही है. और दुनिया भर में हमने डाइवर्सिफिकेशन देखी, उस प्रोटेक्शन का फ़ायदा नहीं उठाया हमारी इंडस्ट्री ने. हम भी तकरीबन 40 साल प्रोटेक्टेड रहे, क्या हमने कोई फ़ायदा उठाया? क्या आवाम को, इकॉनमी को कोई फ़ायदा हुआ? So इसका आंसर फराज साहब बड़ा it depends on your perspective. मेरा पर्सपेक्टिव तो आवाम की तरफ से, एक जर्नलिस्ट की तरफ से पूछ रहा हूँ. तो मैं पर्सपेक्टिव को क्लैरिफाई कर. जी, हमें ओपन होना चाहिए, हमें competitive होना चाहिए, हमें एक नॉर्मल ग्लोबल मार्केट की तरह बिहेव करना चाहिए. क्या हम उसके लिए आज तैयार हैं? नहीं. क्या हमने 40 साल उसकी तैयारी की है? नहीं. और इसका जवाब जो ना बड़ा सिंपल है. इंडिया इज एन ओपन मार्केट टुडे, अच्छा, बट इंडिया हैज वर्कड हार्ड टू अचीव दैट पोजीशन. सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि हम किसी भी ऐसे टैरिफ पे काम करें जहां हम बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट कर लें, क्योंकि वी हैव स्पेंड टाइम, एनर्जी इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड सेटिंग अप ऑफ अ लोकल इंडस्ट्री. अगर हम अपने हदफ हासिल नहीं कर सके, सो वी शुड रीविजिट those objectives. We should realign and then work towards opening up, work towards better global competitiveness. आप हमारे साइज के, अच्छा फिलीपींस के अंदर इज इट एन ऑटो ओपन पॉलिसी या फिलीपीन में प्रोटेक्टेड है? Philippines is part of ASEAN. सो खुला हुआ है. So खुला हुआ है. So anybody in ASEAN, which is Thailand, Indonesia, can bring cars to Philippines at a very nominal rate. Other than ASEAN, Philippines is protected. So there's a mix of protection and openness. Okay. And there is no right and wrong here. It all depends on your strategy and your direction. Where do you want to take your country? Interest of the economy. Yes. लम्स के प्रोफेसर हैं अली हसनैन साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्वीट में बात हो रही थी कि मिडिल क्लास कार ओनर्स, उन्होंने कहा मिडिल क्लास कार ओनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में. उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान की सिर्फ 1% पॉपुलेशन या और 6% हाउस होल्ड्स हैं, क्योंकि एवरेज साइज तो 5-6 लोगों का है, जो गाड़ी ओन करते हैं. 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन ओन्स अ कार, 1%. आपने भी अभी बताया इनवर्ड है, गंगा
الٹی بہ رہی ہے. ابھی بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں جتنی گاڑیاں لانچ ہوئی ہیں ریسنٹلی 8 ملین 9 ملین تو مذاق ہو گیا ہے. 10 ملین کی ساری گاڑیاں 10 ملین 8 ملین 9 ملین کی لانچ ہوئی. سو یہ گاڑی شوڈ دا پاکستانی عوام ایکسیپٹ دس کہ یار یہ گاڑی شاڑی جو ہے نا یہ کروڑ پتی لوگوں کی گیم ہے, یہ کوئی مڈل کلاس کی یا لوور مڈل کلاس کی چیز نہیں ہے. یہ ایسے ہی رہے گا آگے بھی یا کچھ بدلے گا؟ بدلنا چاہیے. سو in terms of data, we should look at data from a 360 degree angle. پاکستان میں یہ تو صحیح ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں امیروں کا گیم ہے, یہ بات بالکل صحیح, کیونکہ پیسہ بھی وہی لگاتے ہیں اور بناتے بھی وہی, تو یہ امیروں کا استعمال بھی وہی کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دس ڈیٹا نیڈس ٹو بی ری ویریفائڈ. ٹھیک ہے. فرسٹ, پاکستان میں گاڑی کی کوئی لائف ہی نہیں ہے. اس دن میں دیکھا 1900 کروڑا تو نظر ہی آتی تھی نا, کروڑا تو نظر آتی تھی. اب اسے مجھے ایف ایکس, پتہ نہیں ہمارے ویورز کو ایف ایکس پتا بھی ہوگا نہیں پتا ہوگا, سوزوکی ایف ایکس چل رہی تھی. سو assessing Pakistani household cars through PAMA is not the complete picture of what Pakistan is doing. تو پاکستان کے اندر مضافاتی علاقوں میں, ایسے شہروں میں جہاں ہم جن کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے, آج بھی 10 سال 20 سال پرانی گاڑیاں, ارے 10 سال تو کراچی میں آرام سے 10 سال 20 سال پرانی گاڑی چل رہی ہیں. سو ان ٹرمز آف ہاؤس ہولڈ آئی ایم ناٹ ویری شیور, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہو سکتا ہے اس سے کئی فیصد زیادہ ہو مطلب, لیکن وہ گاڑیاں چونکہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. اور ابھی میں نان ٹیکس پیڈ پر اس پہ تو آپ جائیں نہیں. چلیں اگر 1.5% پہ رہتے ہیں, از دیٹ اے ریشو the auto industry should be proud of? And is it in favor of the auto industry to have cars available for just 1% of our population? No, because auto industry is all about volumes. سو دیکھیے, کوئی آٹو انڈسٹری یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ 3.5 لاکھ کی مارکیٹ رہے, پاکستان میں ڈسپرشن جو ہے وہ صرف امیروں پہ رہے. کوئی آٹو انڈسٹری نہیں چاہتی. لیکن اس کو چینج کرنے کے لیے جو انوائرمنٹل ایسپیکٹس ہیں وہ تو آٹو انڈسٹری کی رسپانسبلٹی کبھی نہیں رہی ہے. ایبسلیوٹلی. وہ تو رسپانسبلٹی یا تو کنزیومر کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے فرام پالیسی پوائنٹ آف ویو, یا اوور آل اکانومی کی ہے. تو وہ اونرس کبھی انڈسٹری پہ نہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی اکانومی کے اندر, انہی حالات کے اندر 40 سال بعد 2016 17 18 سے ایک تبدیلی آئی, اور ہم نے ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے پچھلے 7-8 سالوں میں. وہی معیشت ہے, وہی گرتی صورتحال ہے, وہی ہائی انفلیشن ہے, وہی لا اینڈ آرڈر ہے, وہی دہشت گردی ہے. لیکن ان تمام حالات کے بیچ میں پچھلے 6-7 سالوں سے آل آف اے سڈن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قطار اندر قطار نئے پلیئرز آئے. یو آر ون آف دیم. کیا سوچ کے آیا پاکستان اور کیوں آئے؟ بہت سمپل سر, دیر از این آرگنائزیشن ان دس کنٹری وچ از کالڈ EDB, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. ٹھیک ہے. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ از ریسپانسبل فار میکنگ انڈسٹریل پالیسیز. ٹھیک ہے. تو ان کے 2 کارنامے ہیں. ایک کارنامہ جو ہے اس کی ریزن جو ہے کارنامے ایک کارنامہ تو ان کا سارے موبائل فون کمپنیز کو پاکستان میں لانا ہے, بارنگ ایپل. ٹھیک ہے. دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو آٹوموٹیو لینڈسکیپ تھا اس کو 3 برانڈ سے 13+3 کر دیا, تو 13 نیو برانڈس کو وہ لے کر آئے. سو دیٹ آٹو پالیسی از اسپیسیفکلی سیڈ that if you do not have a plant, if you are not present in Pakistan for so and so time, then you can avail a green field benefit. اس کے نتیجے میں کیا, ہائنڈائی, MG, چنگان, ہیول اور بہت سے. آسان کر دیں اس کو, تھوڑا عام الفاظ میں سمجھائیں. اگر آپ کا پلانٹ نہیں ہے تو گرین فیلڈ کیا مطلب, تھوڑا سمجھائیں. کہ مطلب جیسے میں ہوں, میں کیا ہوں جی, تو میں پاکستان میں انٹر ہو سکتا ہوں. آپ نے میری انٹری آسان کر دی. یہ جی اکارڈنگ ٹو دا 2016 and 21 AIDP auto policy, there is a green field benefit exclusive for those who set up a plant, and if the brand is not available in Pakistan, so they will avail a 5-year tax benefit. ان کو کیونکہ وہ نئے ہوں گے, they will not be localizing here in Pakistan, تو ان کا ٹیکس بینیفٹ ایسا کر دیا گیا کہ جو ایگزسٹنگ آٹو میکر تھے وہ ان سے کمپیٹ کر سکے. تو 5 سال تک وہ پالیسی ان کے لیے ایکٹیو ہوئی, جس کے نتیجے میں ہم نے اسپورٹیج پاکستان کے روڈوں میں دیکھی, جس کے نتیجے میں ہم نے MGHS پاکستان کے روڈوں میں دیکھی. وہ جو چینج ہے انوائرمنٹ میں وہ ہم نے دیکھا. ایٹ لیسٹ ایک سیگمنٹ میں
विच इज़ द CSUV सेगमेंट, वो बायर्स मार्केट की तरफ चला गया फ्रॉम द सेलर्स मार्केट, जहां हम पिछले 25 या 30 सालों तक रहे थे. I would love to talk more about the CSUV segment. कि ये हुआ क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि all of a sudden everybody wants to drive a SUV in this country. क्या किसी और मुल्क में, अगर आप चाहें तो अभी इसका जवाब दे दें, क्या किसी और रीजनल कंट्री में इस तरह का CSUV बूम देखा है आपने? ये कोई ग्लोबल फिनोमेनन था या हमारे यहाँ अचानक लोगों ने कहा यार जरा डाडा लगता है It's a CSUV? global phenomenon. अच्छा, हर It's a जगह. global phenomenon. Actually, we are lagging in the global phenomenon. Okay. America is 50% CSUV. तो इसका मतलब ये है कि जब हम SUV की बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ चेसी. इट्स अ ऑफ रोडर. ठीक है. CSUV इज अ क्रॉस ओवर. तो आप मोनोकॉक डिज़ाइन पे हैं. देयर इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ क्रॉस ओवर एंड अ सेडान. द ओनली डिफरेंस इज द डिज़ाइन. तो आपको लगता है कि आप एक SUV में बैठे हुए हैं. एक्चुअली इट्स अ कार. It drives like a car. It drives like a car, but it gives you that size and cabin Feel. space advantage of a SUV. तो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो SUV penetration है वो चाइना में. It's a huge market. It's a huge market. We are only 18%. And numbers of cars wise आप ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब देखिए, पाकिस्तान जो हमने लास्ट ईयर क्लोज किया वो 1,60,000 पे क्लोज किया. 2021 हमने क्लोज किया था 351 पे. आउट ऑफ दैट 1,60,000 जो CSUV सेगमेंट है, इट इज़ हॉवरिंग बिलो 35,000, यानी 35,000 मैक्स में, और इस वक्त अराउंड 20,000 गाड़ियाँ CSUV हैं. गोइंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट, हम थोड़ा सा उधर चले गए कि गाड़ियों अमीरों का टॉय है, बनती भी अमीरों के लिए, इन्वेस्ट भी वो करते हैं, वही उनमें कर. ये आपने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने कहा नहीं इट शुडंट बी लाइक दिस. हाउ विल दिस चेंज आसिफ साहब? ये कैसे बदलेगा? क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा रिवाज है ना कि वो, जैसे अब पहले आपने कहा वो 3 लोग थे, वो 3 लोग मिलकर एक तरह की चीज़ों को चला रहे थे. और वो किस तरह चला रहे थे ज़रूरत नहीं है मुझे बहुत तफसील में जाने की, सबको पता है किस तरह चला रहे थे. कि मतलब वेदर इट्स कार सेफ्टी, वेदर इट्स क्वालिटी ऑफ द कार, वेदर इट्स फीचर्स, एवरीथिंग, आपको एक ना प्री हिस्टोरिक किस्म की चीज़ों में आप. लेकिन फिर हमने ये देखा कि कुछ जो नया भी काम हुआ उसमें भी, विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंपनी, हमने ये देखा कि कुछ कंपनीज ने 3 साल या इवन 4 years ओल्डर वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च की. ये हाउ डू वी गेट अवे विद डूइंग दैट एंड व्हाट हैव यू डन? सो आपका सवाल बहुत बहुत वसी है. तो पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ. इंडस्ट्री में वी कॉल कार्स एज टॉयज फॉर बॉयज़. इट विल ऑलवेज रिमेन समथिंग बिग, इन्फ्लुएंशियल, मेल्स एस्पायर फॉर. तो ये रहेगा, हर जगह है, पाकिस्तान में भी रहेगा. दूसरी बात ये हुई कि छोटी गाड़ियाँ या सस्ती गाड़ियाँ पाकिस्तान में कब आएंगी. सस्ती गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ पाकिस्तान में उस वक्त आएंगी जब हम उनको फैसिलिटेट करेंगे. EDB ने कई दफ़ा इसकी कोशिश की कि पाकिस्तान में सस्ती गाड़ियाँ आएँ. लास्ट ऑटो पॉलिसी जो है उसमें मेरी कार के नाम से 1000 cc से नीचे वाली गाड़ियों को इंसेंटिवाइज किया गया. लेकिन इसको कोई पजीराई इसलिए नहीं मिली कि 1000 cc से नीचे गाड़ी की वायबिलिटी नहीं बनती फॉर एन ऑटो मेकर टू ब्रिंग. ए सेकेंड, जो ऑटो मेकर ये कर भी सकता है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय पॉलिसीज अदर देन द ऑटो पॉलिसी. तो मिसाल के तौर पे हाइंडाई एक अच्छी B या A सेगमेंट गाड़ी बनाता है, लेकिन वो कोरिया में नहीं बनाता, वो इंडिया में बनाता है. और इंडिया के साथ हमारा FTA है, वी आर मोस्ट फेवर्ड नेशन रहे हैं हम, लेकिन कार्स में नहीं रहे. कार्स नेगेटिव लिस्ट में. इसका मतलब है वहाँ से तो गाड़ियाँ नहीं आ सकती. जापान से गाड़ियाँ आने के लिए एक फिजिबिलिटी, और चाइना के पास वो गाड़ियाँ हैं लेकिन वो EV में. सो वी हैव टू लुक एट इट होलिस्टिकली कि पाकिस्तान में छोटी गाड़ियाँ आएंगी कैसे और कहाँ से आएंगी और कौन लाएगा, और लाएगा तो किस कंडीशन पे लाएगा. तो ये एक बड़ा वसी डिस्कशन पॉइंट है. हमने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ. We knew that Pakistanis are suffering in terms of options. We knew Pakistanis are being treated as lesser humans when it comes to cars. तो हमने वो गाड़ी जो हमने ऑस्ट्रेलिया में और मिडल ईस्ट में और UK में और थाईलैंड में लॉन्च की हुई थी, वही गाड़ी हमने एज इट इज़ विदाउट एनी एडिशन और एनी सब्ट्रैक्शन पाकिस्तान में दे दी. न सिर्फ CBU में दी बल्कि CKD में दी, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट.
ایک بات ہے لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں, اینڈ دس از ریئلی وٹ ہیپنڈ. پچھلے سال کے اینڈ میں آئی واز لوکنگ ٹو بائی چینج مائی کار. تو میں نے آئی واز یوزنگ اے ٹوسون, میں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو پھر میں آئی وینٹ اراؤنڈ ان دا مارکیٹ ٹو سی. تو اس میں نے بہت ساری گاڑیوں کو دیکھا, اور کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن چونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایم جی کے, تو ایم جی بھی گیا, میں نے ایم جی کی بھی گاڑیاں دیکھی. نا آپ کی گاڑی کا انٹیریئر, آپ کی گاڑی کے آپشنس, اور یہ ابھی آپ کا نیا ماڈل نہیں آیا تھا, یہ وہی ماڈل تھا جو 3 سال سے شاید چل رہا تھا, آئی تھنک 2021 والا ماڈل تھا, مطلب پریٹی مچ وہی تھا. اس کا انٹیریئر کوالٹی, فیچرز, تمام چیزیں کمپیٹیبل تھیں ود دا لیٹسٹ چائنیز کارز دیٹ ہیو کم ان دا مارکیٹ, پریٹی مچ سیم. مطلب وہ کیمرے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اور سینسرز, اور انٹیریئر کوالٹی, ایوری تھنگ, لک اینڈ فیل اس کے برابر تھی. لیکن مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کی جو ایم جی ہے, اس کی دیکھو پورے کراچی جیسے 2.5 کروڑ کے شہر میں ان کا ایک اسٹیشن ہے, اور ان کی آفٹر سیلز اور پارٹس کا بڑا مسئلہ ہے. تو آئی اینڈیڈ اپ ناٹ بائنگ این ایم جی, بائی دا وے آئی ایم سیئنگ دیٹ آن ریکارڈ ہیئر. بٹ از دیٹ ٹرو؟ از دیٹ کریکٹ؟ آپ کے سوال کو ہم 3 حصوں میں جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے حقیقت, ایک ہے افسانہ, اور ایک ہے دشمنی. تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں 14 ڈیلرشپس ہونے کے باوجود ایم جی کراچی میں کمزور ہے. یہ اونس ایم جی پر ہے. ایم جی ہیز ٹو ایکسپینڈ, ڈیلیور ٹو کراچی ایٹ لیسٹ 4 ڈیلرشپس. یہ ایک وہ حقیقت ہے جو ہمارے پاس ہے. دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہاں, شروع میں جب ہم نے گاڑیاں بیچی تو لامحالہ ہم وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے کہ ایک دم سے 10,000 گاڑیوں کو ہم سروس کر سکیں, کیونکہ گاڑی بیچنا آسان ہے, سروس کیپیسٹی آسان. تو میں اپنی انگلیوں کا استعمال کروں گا. تو جو کسٹمر اس وقت آیا اور اس نے ہمیں ٹچ کیا اور ایک پارٹ نہیں ملا اور دوبارہ ہمارے پاس نہیں آیا, تو اس کا امپریشن یہی رہا کہ بھائی ان کے پاس پارٹس نہیں ہیں. وی ہیو کائنڈ آف ری اسٹیبلشڈ آور آفٹر سیلس. ٹھیک ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 300 ملین کے پارٹس میرے لاہور پلانٹ میں ہیں. ہر ڈیلرشپ سفیشینٹلی اکوپڈ ہے وتھ پارٹس اینڈ اسکلس. اور مینیفیسٹیشن کنزیومر کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایم جی روڈ پہ بغیر لائٹ کے, بغیر بمپر کے ایکسیڈنٹل نظر آئے اور وہ آپ سے کہے کہ بھائی میں پارٹ ڈھونڈ رہا ہوں, نہیں مل رہا, سو دا اونس کمس ٹو می. سو حقیقت یہ ہے انیشل پٹ فالس آر ریممبرڈ فار دا کسٹمر. اب ہم آتے ہیں, نہیں لیکن کین آئی جسٹ پلیز, جی, یہ شکایت پنجاب والوں کو نہیں ہے آپ سے, یہ کراچی والوں کو زیادہ رہی ہے. اور میرے خیال سے یو سیل مور ان پنجاب, از دیٹ کریکٹ؟ ایوریبڈی سیلز مور ان پنجاب. ایوریبڈی سیلز مور دین پنجاب. یس, دے گاٹ اے بیٹر بائنگ پاور اینڈ ایوری تھنگ. سو یہ کراچی کے ساتھ اسپیسیفک تھا یا یہ اوور آل ہوا تھا مسئلہ؟ دیکھیے انیشل جو لاہور میں کتنی ڈیلرشپس ہیں آپ کی؟ لاہور میں 3, کراچی میں 4 ہونی چاہیے. کراچی ڈیزروز 4. ہماری حیدرآباد میں ایک ہے, ہماری سکھر میں ایک ہے. اچھا, حیدرآباد سکر میں بھی ایک ہے اور کراچی میں بھی ہے. تو کراچی سفرنگ آئی نو. کب آئے گی؟ within this year 2025, not later than August. you'll have 4. We have identified the locations, the construction work is ongoing. Okay. And we will develop it. Okay. لیکن تو پہلے ہم نے حقیقت بتا دی. اب فسانہ یہ ہے کہ جو واپس ہمارے پاس نہیں آیا اور اپنے دوستوں سے بات کرتا رہا. یہ بہت سمپل ہے. آپ کے سر میں درد ہے, آپ دوست سے پوچھ رہے ہیں میں کون سی دوائی لوں, اصل میں تو ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے. ہو سکتا ہے سر کا درد جو ہے وہ سر کے درد کی وجہ سے نہ ہو. سو فسانہ جو ہے وہ متھ ہے. جیسے ہی آپ ہماری ڈیلرشپ کو ٹچ کریں گے, اگر آپ ایم جی یوزر ہیں تو یو ول فائنڈ دیٹ ایوری تھنگ وچ نیڈس ٹو بی اویلیبل از اویلیبل. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری گاڑیاں روڈس پہ نہیں. 16,000 ایم جی ایچ ایس پاکستانی روڈ پر ہیں, اور کچھ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے پی ایچ ای وی لانچ کیے تو 1,000 پی ایچ ای وی تو ہم ڈیلیور کر چکے ہیں, وہ پاکستانی روڈس پر ہیں. کچھ 400 کے قریب ای ویز پاکستانی روڈ پر ہیں. وی آر ٹیکنگ کیئر آف آر کسٹمرز ویری کیئرفلی. تو فسانہ ہم الگ کرتے ہیں. دشمنی یہ ہے جو ایکسکلوسیو ٹو ایم جی, اور میں 20 سال سے آٹوموٹیو انڈسٹری میں ہوں, ایسا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. وہ یہ کہ جب ہم پاکستان کے اندر ایک بہت اچھی گاڑی لے کر آئے, پاکستان میں ADAS لانے والے ہم, 7 ایئر بیگ CKD میں لانے والے ہم, 360 ڈگری کیمرہ لانے والے ہم, ایمبیڈ لائٹ لانے والے ہم. تو ہماری سوچ یہ تھی کہ پاکستان کو کیونکہ ہم نے گلوبل اسپیکس دیا ہے
تو ہمارا کمپٹیشن میچ کرے گا اس اسپیک کو. انفارچونیٹلی کمپٹیشن نے زیادہ کام کیا مس انفارمیشن پہ rather than getting the consumer product right. There are two parts that میرے دماغ میں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جب یہ کیا تھا ایمبیشن تھا یا ڈیلوژن تھا کہ ہم ذرا بہتر گاڑی لانچ کرتے ہیں, مطلب کہ آپ نے سبھی کریں گے یا مطلب اب سوری آپ کی نائیوٹی تھی, ڈیلوژن بہت سخت لفظ ہے, آپ کی نائیوٹی تھی یا آپ کا ایمبیشن تھا یا لیٹس لیڈ؟ میں کہوں گا کہ ایمبیشن تھا آن دا بارڈر آف نائیوٹی. جو ہماری کامیابی ہے کہ 3 سال بعد آلموسٹ آل پاکستانی کارز فالو واٹ ایم جی ڈیڈ ان 2021. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ یہ؟ بہت سمپل ہے. وی اسٹارٹیڈ وتھ 6 ایئر بیگس. اس وقت پاکستانی آٹو انڈسٹری میں جتنی سی ایس یو ویز ہیں جو ہم سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کمپیٹ کرتی ہیں, ان میں سب سے کم 4 ایئر بیگز ہیں اور سب سے زیادہ 7 ایئر بیگز ہیں. سو 6 ایئر بیگز از ناؤ اسٹینڈرڈ ان دا سی ایس یو وی سیگمنٹ. تو جب آپ لائے تھے اس وقت نہیں تھا؟ نہیں تھا کسی میں بھی نہیں. پاکستان میں ایک 20 سیڈان ہے, اس میں دو ایس آر ایس بیگ ہیں. پاکستان میں ایک سی سیڈان ہے, اس میں 2 ایئر بیگز ہیں. پاکستان میں ایک 2 کروڑ کی ڈی ایس یو وی ہے, اس میں 3 ایئر بیگز ہیں. ابھی تک ہے. So the only car which has 7 airbags in that particular brand is the car which competes with MGHS. یہ MGHS کی پاکستان میں پاکستانی کنزیومر کے لیے کامیابی ہے. And you are doing that in the cars that you're manufacturing here as well? Local manufactured also. We have decided, as a company, we have decided that we will not compromise on anything which we offer globally. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, تو یہ جب ایک کوئی چیز باہر ختم ہوئے 3 سال ہو گئے, تو میں یہاں کہ ہمیں کو ہلکا لیتے ہیں ہمارے کنزیومرز کو, یہ کار مینوفیکچررز. کیا ہوتا ہے کہ مطلب یار یہ بیچارے کیا ہے, ان کا یہ تو برداشت کر لیں گے, یہ خراب ڈسپلے, ان کو کیا ضرورت ہے آپشنز دینے کی, کیونکہ اب تو انٹرنیٹ ہے. اب تو لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے تھے کہ یار اس ماڈل میں وہاں پہ یہ چیزیں ہیں, یار ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. سو واز اٹ دیٹ کمپلیسنسی تھی کہ یار کوئی نہیں, ان کو کیا ہے ایکسپیکٹیشن؟ نہیں. It is a very well planned decision. So before you save on that? We save a lot on that. مطلب اگر آپ 2 ایئر بیگ ڈالتے ہیں اور آپ 7 ایئر بیگ ڈالتے ہیں, اس میں کتنا کاسٹ کا فرق ہے؟ نہیں, آپ کے سوال کے 2 حصے ہو گئے. جی ٹھیک ہے. اب آپ پروڈکٹ کاسٹنگ میں چلے گئے, تو پروڈکٹ کاسٹنگ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کے اندر پرانے ماڈلس کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 ویریئنٹس ہیں, میں ان کا نام لے لیتا ہوں, نام لینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. سو ہونڈا سٹی had an extended life in Pakistan. ٹھیک ہے. It was a conscious decision by the business in Pakistan کہ ہم نیا ماڈل, نئی انویسٹمنٹ نہیں لائیں گے. پاکستان will survive. There is a cost benefit, there is a volume benefit, economy of scale ملے گا اور بہت سارے benefits ہیں, اور پاکستان survived. یہی چیز جو ہے ابھی پاکستان کی موسٹ سیلنگ سیڈان میں ہو رہی ہے, کرولا میں ہو رہی ہے, جس کا دنیا میں ماڈل لائف 2019 میں ختم ہو چکا ہے, لیکن پاکستان میں 2025 سے چلی. اٹس اے ویری کیلکولیٹڈ ڈیسیجن. یہی کام ہوتا ہے جب ہم پرانی سی ایس یو وی کہیں سے لے کر آتے ہیں, بیکاز دا کاسٹ از لیس, دا پارٹس آر اویلیبل, سو اٹ میکس مور اکنامیکل سینس ٹو سیل دیٹ کار ہیئر ان پاکستان. It's safer. But 2025 no more. اب سب لا رہے ہیں, اب سب کو لانا پڑے گا, بیکاز دا گیم ہیز چینجڈ primarily because of the new entrant, EDV policy, and secondary the Chinese strategy of bringing the new cars into Pakistan. In fact, یہ Chinese strategy نہیں ہے. Chinese supply chain is geared up with the active model. تو unlike the Koreans and Japanese, they have to change. تو جتنے بھی چائنیز ابھی تو یہ گیم اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. اب آپ نے مجھ سے جب ہم پہلے ایک دفعہ بات کر رہے تھے, آپ نے کہا فرحان 100 سالوں میں دیکھو کیا ہوا تھا اور اگلے 10 سالوں میں کیا ہو گیا. That's adoption rate. یہ اس وقت ایک امریکہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس نے ای وی مینڈیٹ ختم کر دیا ٹرمپ نے. کیلیفورنیا کے اندر انہوں نے لازمی کیا ہوا تھا کہ ای ویز کو لانا ہے. ایک جنگ تو چل رہی ہے. There is a war going on in the global corporate arena between electric and fossil fuel driven cars.
Where does Pakistan feature? پاکستان کدھر کھڑا ہے ابھی؟ پاکستان میں EV میں کوئی ہے فیوچر یا؟ یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو لے آؤٹ کر دیا ہے. سو پاکستان ایک ڈسائسو موڈ پہ کھڑا ہوا ہے. تو پہلے تو ہم اس گیم کو ذرا گلوبلی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک جنگ ہے. ہو رہی ہے جنگ، آپ اگری کرتے ہیں؟ جنگ ہے بٹوین EVs اینڈ نان EVs. میں کہوں گا نان EVs. نان اس میں ہائبرڈ بھی ہے؟ اس میں ہائبرڈ بھی ہے اور اس میں ہائیڈروجن سیل بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو EVs اور نان EVs میں ایک جنگ ہے. لیکن اس جنگ کا تعلق ٹیکنالوجی سے بھی ہے اور نیشنل انٹرسٹ سے بھی ہے. تو یہ جنگ اگر آپ دیکھیں تو جو EVs ہیں ان پہ چائنا کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور جو نان EVs ہیں ان پہ چائنا کے علاوہ سب کا جھنڈا لگا ہوا ہے. تو جاپان بھی بہت بڑا پلیئر ہے اس میں. بہت بڑا پلیئر ہے. تو یہ جنگ EVs اور نان EVs کے علاوہ چائنا ورسز دا ریسٹ آف ورلڈ کی. کیا بات. تو پاکستان تو وہیں آ گیا جہاں پاکستان اور چیزوں پر ہے. تو پاکستان از دا پلینگ گراؤنڈ اور دا وار زون جہاں یہ جنگ لڑی جائے گی. پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ہم فاسل فیول کی طرح ایک مارکیٹ بننا چاہتے ہیں جہاں اسمبلیز ہوں گی اور سیل ہوگا، یا ہم گلوبل سپلائی چین کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ وہ ڈیسیجن ہے جو پاکستان کی بزنس کو، پاکستان میں رہنے والی بزنس فیملیز کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو، پالیسی میکرز کو طے کرنا پڑے گا کہ آئدر وی آر گوئنگ ٹو بی دا فیوچر پارٹنرز آف دا EV ریولیوشن اور ٹرانسفارمیشن، یا ہم وی آر جسٹ اے مارکیٹ. کیا اس وقت پاکستان بینیفیشری ہے انڈیا کی اس پالیسی کا جس کے تحت وہ چائنیز کا EV مینوفیکچررز کو اپنے ملک میں کام نہیں کرنے دے رہا؟ بالکل بالکل. نہ صرف ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ سوال خطرناک ہے. تو ہم بینیفیشری تو ہیں لیکن فائدہ اٹھانے میں ہم اکیلے نہیں ہیں. اچھا، ہم اکیلے نہیں. ٹھیک ہے. سو آسیان اس بات کو جانتا ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ آن EVs اینڈ بیکمنگ اے گلوبل پارٹنر ان سپلائی چین از این آپشن اویلیبل ٹو دیم. تو دے آر شفٹنگ. آپ نے کیا کہا؟ گلوبل پارٹنر ان سپلائی چین. سپلائی چین، یہ ایک لفظ آپ بہت استعمال کرتے ہیں. میں آپ سے 2-3 دفعہ مل چکا ہوں. آپ اکثر کہتے ہیں پاکستان از رائٹ ناؤ ناٹ اے گلوبل پارٹنر ان دا گلوبل سپلائی چین. جہاں تک فوسل ایسے ہی یہ کیا، اور آپ نے کہا کہ پاکستان اگر EV میں جاتا ہے تو آپ کے یو ٹاکڈ اباؤٹ اے واٹر شیڈ موومنٹ. آپ نے کہا ڈیسائسو موومنٹ ہے. آپ نے کہا تھا یار اس میں تو اب ہم نہیں کیچ اپ کر سکتے فوسل فیول، لیکن EV میں وی کین بیکم اے گلوبل پلیئر. از دیٹ کریکٹ؟ از دیٹ واٹ یو سیڈ؟ وی کین. تو یہ ٹیکنالوجیکل کا یہ جو شفٹ آیا ہے اس کا ہم ابھی اس وقت ہنگامی بنیادوں پہ کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ کیسے اٹھائیں گے فائدہ؟ آپ کیا پلان ہے؟ تو پہلے ہم انوائرمنٹ کو اسکین کرتے ہیں، پھر ہم اس کو اسکین کریں گے کہ کیسے اٹھانا چاہیے فائدہ. تو انوائرمنٹ کو اسکین کرتے ہیں. مڈل ایسٹ کی ساری جو آٹوموٹیو نیڈ ہے ایک برانڈ کے لیے، دیٹ از کیٹرڈ بائی تائیوان ساؤتھ چائنا سی. آپ ملاکا اسٹریٹ سے گزریں گے، پورا انڈین اوشن کراس کریں گے، دین یو ریچ مڈل ایسٹ. وی آر 2 hours away and by air, and we are few days away by sea. So why can't the Pakistani automotive industry supply the automotive need of that particular brand to Middle East? جس طرح تائیوان ساری مڈل ایسٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے، اس طرح افغانستان کی ساری آٹوموٹیو ریکوائرمنٹ کو مڈل ایسٹ پورا کرتا ہے. ایک ڈسٹریبیوٹر ہے اپرووڈ بائی جاپان کہ افغانستانی گاڑیاں آپ بھیجیں گے، فیکٹری پاکستان میں، لیکن کیونکہ پاکستان سپلائی چین کا حصہ نہیں ہے تو جو آٹوموٹیو نیڈ ہے وہ مڈل ایسٹ پوری کر رہا ہے. اب افغانستان چاول آپ سے لے گا اور آٹا آپ سے لے گا اور گاڑی آپ سے نہیں لے گا، کیونکہ آپ انورڈ لکنگ کنٹری ہیں، آپ کی پالیسی پروٹیکٹڈ ہے. یو مینوفیکچر اونلی فار دیم سیلز، یو ڈو ناٹ پروڈیوس گلوبل کوالٹی کارس. وہی افغانستان سارے اسپارک پلگس آپ کو اسمگل کر کے پاکستان میں بیچے گا. تو پاکستان کی جو انڈاکیومنٹڈ 10 times more پارٹس انڈسٹری ہے وہ افغانستان چلا رہا ہے. او مائی گاڈ. وہ پارٹ ہمیں نہ دیں اگر اسپارک پلگ ہم پاکستان میں بنا رہے ہوں. اگر ہم گلوبل سپلائی چین کا حصہ ہوں تو وہ پارٹ ہمیں نہ دیں. اگر ہم بریک پیڈ بنا رہے ہیں تو ہم لوکل بنا رہے ہیں، اگر ہم فیول فلٹر بنا رہے ہیں تو ہم لوکل بنا رہے ہیں. اسپارک پلگ کی تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہی نہیں ہے. سو وین آئی ایم سیئنگ بیکم اے پارٹ آف دا گلوبل سپلائی چین، آئی مین ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، بیکمنگ پارٹ آف دا گلوبل سپلائی چین آف پارٹس وچ آر
which can be exported globally. So there are two restrictions. One is the quality, what kind of quality we produce. Second, the approval by the OEM. Three, the homologation standards of that country. So Pakistan has to grow. تو یہ environmental scanning ہے. تو وہ ریس تو ہم ہار چکے ہیں, بائی ڈیفالٹ ہار چکے ہیں یا بائی ڈیزائن ہار چکے ہیں, وہ سب کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے. لیٹس ناٹ ڈسکس دیٹ. اب ایک ٹیکنالوجی پاکستان میں آ رہی ہے, دنیا میں آ رہی ہے. اب اس ٹیکنالوجی میں پاکستان کس طرح کی پلیئر ہو سکتا ہے سپلائی چین کا. تو جو لفظ میں بار بار کہہ رہا ہوں, بیکم اے گلوبل سپلائر آف سپلائی, بیکم اے پارٹ آف اے گلوبل سپلائی چین, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ 350 گاڑیوں کے لیے ایک اسکرو بنانا اور دنیا کی ساری گاڑیوں کے لیے وہی اسکرو بنانا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو پاکستان کو ای وی میں یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنا دے. اور وہ صرف اس لیے بنے گا, جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا از شننگ آل دا انویسٹمنٹس, بٹ دے آر ادر پلیئرس. ان میں سب سے جو خطرناک اور ایکٹیو پلیئر ہے آف بیکمنگ دا پارٹ آف گلوبل سپلائی چین از مڈل ایسٹ. تو آپ پاکستان کی سچویشن دیکھیں, پاکستان کے ویسٹ میں سارے انرجی رچ کنٹریز ہیں اور پاکستان کے ایسٹ میں ساری ڈیولپنگ اکانومیز ہیں. تو پاکستان از ویری جیوگرافکلی ویری ویل پلیسڈ. لیکن ایم بی ایس کے سعودی کا بھی یہی کلیم ہے, وہ کہتے ہیں آئی ایم ان دا ہارٹ آف دا مڈل ایسٹ. افریقہ میرے قریب ہے, یورپ میرے قریب ہے, ایشیا میرے قریب ہے. سو وائی ڈونٹ یو برنگ انویسٹمنٹ ہیئر. سو if you look at the Chinese investment right now, they are considering Saudis. بالکل. اور اس نے بھی مڈل ایسٹ چائنا سمٹس ہوئے ہیں, لگاتار سمٹس کر رہا ہے, شی جنگ پنگ کو بلا رہا ہے. ہی از گیٹنگ ریلی کوزی ود دا چائنیز. صرف ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے, مین پاور. سو یا تو ہم اپنے بندوں کو وہاں بھیج دیں کہ گاڑیاں بناؤ اور یہاں واپس ہم بھیج ہی رہے ہیں, وہ تو ہم بھیج ہی رہے ہیں, یا پھر ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیں کہ ساری انویسٹمنٹ ہمارے پاس. اگر میں ایک عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے کہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریس, ایک دوڑ کا آغاز ہوا آج سے 50 سال پہلے. اس دوڑ میں دنیا کے 40-50 ممالک دوڑے, ہم اس میں پیچھے رہ گئے, اور اب ہمارا فاصلہ آگے کے ممالک سے اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب ہم پورا زور لگا کے بھی دوڑیں گے تو نہیں پکڑ پائیں گے, کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. لیکن ایک دوڑ شروع ہوئی ہے ابھی 4-5-10 سال پہلے, اس میں جو آگے ہے وہ اتنا آگے نہیں ہے, اور ہم چاہیں اور اگر ابھی دوڑنا شروع کر دیں تو شاید ہم کہیں پہنچ جائیں. وہ ای وی کی دوڑ ہے, یہی کہہ رہے ہیں آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو کہہ دیا. جو شاید ہے اس کو آپ یقیناً کہہ دیں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں بڑا انٹرسٹ, کارپوریٹ اٹس دا منی دیٹ میکس دا ورلڈ گو اراؤنڈ. گریوٹی تو ہے لیکن اٹس دا منی دیٹ میکس دا ورلڈ گو اراؤنڈ. آپ نے ایک وار کی بات کی. آئی ریمبر یو اسپوک اباؤٹ اے گائے ہو یو ہیو انٹریکٹڈ ود ریسنٹلی. انہوں نے آپ کچھ بتایا تھا اس وار کے بارے میں کہ واٹ از ایکچولی گوئنگ آن بیہائنڈ دا سینز اینڈ ہاؤ ای وی پرابلی ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسپریڈ اٹس ونگس. Let's look at the whole game from a global perspective. بالکل ٹھیک ہے. یہ جنگ کیوں جنگ ہے؟ کیونکہ اس میں ایک طرف چائنا ہے اور ایک طرف ریسٹ آف دا ورلڈ, اور جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے ان کے پیچھے اور پلیئرز ہیں. ٹھیک ہے. تو فاسل فیول کے پیچھے تیل والے ہیں, کیونکہ 60% 80% of the whole fuel is going into mobility. Cars. So there is a lot of clout, there is a lot of financial muscle behind these players. اب ہو یہ رہا ہے کہ جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں بزنس ہے وہ ایکچولی وار ہے, اور یہ وار جو ہے یہ وار کے طریقے سے لڑی جا رہی ہے. تو ایک صاحب ہیں جو کہ ہیں ایتھنکلی انڈین, born bred in Canada, working in Japan, currently stationed in Singapore. اور وہ یہ پلان بنا رہے ہیں, اور وہ موور اور شیکر ہیں, وہ موور اینڈ شیکرز ہیں, وہ یہ پلان بنا رہے ہیں کہ کس طرح ڈیولپنگ اکنامیز کو لائک پاکستان کو کسی طرح سے ای وی میں ڈیلے کیا جائے یا پی ایچ ای وی میں ڈیلے کیا جائے. بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ یہ. اور کیوں ڈیلے کیا جائے؟ کیونکہ تھائی لینڈ کی جو آٹوموٹیو انڈسٹری ہے وہ اس وقت بالکل ریڈی ہے فار ٹرانزیشن فرام فاسل فیول ٹو ای ویز. تو کیوں جائیں پاکستان میں, کیوں جائیں بنگلہ دیش میں, کیوں جائیں ایسے ملکوں میں جہاں کہ ہمیں پوری انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ہاں لاجسٹیکل ایڈوانٹیج ہیں لیکن پالیسی انسرٹن ہے.
ٹھیک ہے, جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ فیوریبل نہیں ہے, اکانومی سائیکلک ہے, تو لیٹس اسٹے ود دوز کنٹریز جو کہ اسٹیبل ہے. تو جو کچھ بھی آپ ہماری پالیسی میں پڑھتے ہیں یا ہمارے کنزیومر سے سنتے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ اس کو لکھا کسی اور ملک میں جاتا ہے اور بلفظ وہ ہماری پالیسی میں ہمیں نظر آتے ہیں. کیا ہمارے ہاں اس مسئلے پر ایجوکیٹڈ ڈسکورس اور بات ہوتی ہے, کریڈیبل ایجوکیٹڈ بات؟ ناٹ ٹو مائی نالج. پالیسی لیول پہ پالیسی لیول میں بہت سینئر اور بہت میں نے تو اس لیول کی پوڈ کاسٹ آٹو سیکٹر کے بارے میں نہیں دیکھی ہے جو آپ ابھی مجھے باتیں بتا رہے ہیں. آپ وہ پوچھ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر آدمی بتائے گا اگر if you ask the right question, وہ سب بتائیں گے آپ. یا مے بی they're smarter کہ وہ نہ بتائیں. So تو it's approximately the global auto market right now جو conservative estimate ہے وہ $2.2 trillion کا ہے. I'm not privy to that number. Okay, so something in trillion. 2 میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ کہ around 2 trillion کا. یہ تو صرف گاڑیوں کا ہے. پھر جو ان پہ تیل جاتا ہے جی 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 وہ global oil market. So you're looking at trillions of dollars. اور اس کا مستقبل اس وقت اس چائنا ورسز دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایسے ہی کہ اس میں چائنا از ان دا گیم بیکاز ہی چائنا نے یہ ڈسٹرپٹ کیا کیسے؟ That's a very interesting question. Very interesting question. So the best cars we all know are made in Germany. Okay. Germans make the best Beautiful cars. For For a very long time. Safest cars, best cars. Safest میں آپ Volvo کو لے لیں گے, which is Swedish. جی. لیکن when it comes to performance, you cannot defeat the Germans. Japanese are known to perfect technologies. So they have perfected the process, the cars. They make the most durable cars, no doubt about it. ٹھیک ہے. اس گلوبل انوائرمنٹ میں چائنا نے کیا دیکھا؟ چائنا نے کہا کہ if I make a petrol car, I will not be able to defeat the Germans. کیا بات. And if I perfect my system, I won't be able to defeat the Japanese. So I have to create my own niche, and they created their own niche. That is a motor-driven, battery-powered car, which is very kind of open to technologies. So as we speak, the technology of cars is moving from mechanical to electrical leaps and bounds. So that's the change they are leading. پاکستان میں یا کراچی میں بات کرتا ہوں, میں تو کراچی میں رہتا ہوں, ہم کو ای وی کا استعمال 2-3-4 سال تو ہو گئے. بائکس میں تو پھر بھی کافی نظر آ رہے ہیں پلیئرز اب بائکس کے لیول پہ. گاڑیوں کی سطح پہ اتنا نظر نہیں آ رہا. صرف بسیں نظر آ رہی ہیں ہمیں نا. ای وی بسیں بہت آئی ہیں جو بڑی کامیابی کے ساتھ رن کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے چلتی تو ہے. گاڑیوں میں پینیٹریشن کیسی لگ رہی ہے آپ کو اس وقت؟ Less than 3%. Nothing. کچھ بھی نہیں. Nothing. اس کی وجہ یہ کہ ہم ای وی پروڈیوس نہیں کر رہے. ہم پاکستان میں ای وی پروڈیوس نہیں کر رہے. Once we start producing EVs in Pakistan, you will see a lot of. کوئی ہے اس طرف ہمارا فوکس؟ Of course, the auto policy talks about EVs. There is going to be a. Who's the biggest on EV right now? BYD کو چھوڑ دیں, وہ تو ہے ای وی. BYD جو ہائیبریڈ اور باقی سارے پلیئرز ہیں اس میں اس وقت ای وی پہ سب سے زیادہ زور کس کا ہے؟ So BYD and MG are one of the key players. Rest of the Chinese are also. So جو باقی Chinese ہیں, they also have this range of EVs in their portfolio for all segments, not for the rich, for all segments. اچھا. It's just a matter of environmental change which will enable all these. میں اس پہ واپس آؤں گا, لیکن رینج سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. ای ویز کو لے کے یہ بات بہت ہوتی ہے, رینج اینگزائٹی. یار یہ تو 400 کلومیٹر کے بعد دوبارہ چارج کرنی پڑے گی, مجھے رات کے 3 بجے اگر ہسپتال جانا پڑ گیا, مجھے اگر یہ کرنا کچھ بھی کرنا پڑ گیا, یہ تو اسٹیشن تو ہے نہیں, انفراسٹرکچر تو ہے نہیں. بات تو ٹھیک ہے, نہیں بات نہیں ہے. نہیں. اچھا. It is over magnified. Anxiety is a human feeling. وہ کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے. ہاں, بے وجہ بھی ہوتی ہے. بے وجہ بھی Tell me about it. ہو سکتی ہے نا. شادی سے پہلے میری اور آپ کی انزائٹی تھی, میرے خیال میں دلہن کی بھی انزائٹی ہوتی ہوگی, موبائل کے چارج کی بھی انزائٹی ہوتی ہے نا, ریسٹورینٹ میں کھانا. آپ کا فون ڈیڈ ہو گیا تھا کل. ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں, وہاں جگہ نہیں ملتی ہے, انزائٹی ہے. فلم کے ٹکٹس نہیں مل پاتے, انزائٹی. سڑک پہ ٹریفک جام انزائٹی ہے. ٹریفک جام انزائٹی ہے. یو آر گوئنگ ٹو ایئرپورٹ, آپ کی فلائٹ مس ہوتا ہے, انزائٹی ہے. بالکل ٹھیک. رینج انزائٹی آن ای وی از ڈسپروپورشنیٹ. You think اس کو بلو اپ کیا جا رہا ہے؟ وہی صاحب جو انڈین نژاد ہیں اور
کینیڈین نیشنل ہیں اور جاپان میں جاب کرتے ہیں اور سنگاپور میں اسٹیشن ہیں, ان کے نوٹس میں یہ لکھا ہے کہ ای ویز کے ساتھ رینج اینزائٹی کو ایسوشیٹ کیا جائے ان مارکیٹنگ کمیونیکیشن. they pay agencies to promote this. اس وقت تک جب تک they do not perfect the EVs. Once the EV is perfected, آپ دیکھیں کمیونیکیشن سے رینج اینزائٹی نکل جائے گا. نہیں تو کیوں نہیں ہے تو نا یار, پاکستان میں کہاں کراچی میں کتنے چارجنگ ہیں؟ 4-5 ہوں گے, 6 ہوں گے. آپ کو چارجر چاہیے کیوں؟ 3 قسم کی چارجنگ ہے ایک ای وی کی, ایٹ ہوم, ایٹ ڈیسٹینیشن, آن دا گو. واٹ از مسنگ از آن دا گو. آن دا گو کیا ہے؟ ان ٹرانزٹ. جی, واٹ از مسنگ از ان ٹرانزٹ. پاکستان کے اندر آپ گھر پہ چارج کر لیں, آفس میں چارج کر لیں. دا اونلی پرابلم از آن دا گو. سو آن دا گو کی وجہ سے پوری پروڈکٹ خراب نہیں ہے. ایک گاڑی, ایک ای وی گاڑی ہفتے میں ایک دفعہ چارج مانگتی ہے اگر آپ اس کو شہر میں چلا رہے ہیں. Where is the range anxiety? But so average range, are you offering EV? You are offering EVs. We are offering EV 5 سے 10 کلومیٹر کی WLTP رینج ہے. اور ایکچوئل کتنی ہے؟ ایکچوئل 400 ہوگی, 450 ہوگی, which is sufficient. I just met a customer yesterday. ہفتے کی 400 کلومیٹر ہوتی ہے. ڈاکٹر ہے, orthopedic surgeon ہے, driving a car since 2021. He doesn't need to come to dealership. They're so happy. So ایک پاکستان چلا گیا ہے اور ایک پاکستان کو روکا جا رہا ہے. ہاں, اب پوچھا کیا جائے گا کیا یہ لاہور چلی جائے گی؟ اب ان سے آپ پوچھیں کہ آپ لاہور جاتے کتنی دفعہ ہیں, اور جیسا کہ آپ نے کہا ان کے گھر میں 6 اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, آپ لاہور ای وی میں جائیں گے؟ نہیں, لیکن پنجاب والوں کا یہ کنسرن پھر بھی شاید ویلڈ ہے کیونکہ ان لوگ کے یہاں انٹر سٹی ٹریولنگ بہت ہے. کراچی میں تو یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے. فرحان صاحب, میں اسٹیشن ہوں لاہور میں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مہینے ایک دفعہ اسلام آباد چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب ملتان چلا جاتا ہے, وہاں انفراسٹرکچر کی ریسٹرکشنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دیر از اے اسٹیشن آن بوتھ سائڈس آف بہرا. آپ جائیں گلوری جینس پہ کافی پئیں, گاڑی آپ کی چارج ہوگی. پچھلے دنوں میں ایک ہارٹ سرجن سے ملا ہوں, مرسیڈیز ای کیو ایس میں بیٹھے ہوئے تھے, 720 کلومیٹر کی رینج ہے, گلوری جینس پہ کافی انجوائے کر رہے ہیں, گاڑی چارج. ابھی ہم جس رینج پرائس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ای وی تو اگر جب ہم, میرے ساتھ بائک مینوفیکچررز کی بات ہوئی, بہت سارے جو آئے, ہمارا جو فائر اسٹارٹر کا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم کچھ کارپوریٹ اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں, تو ان کا تو سب سے بڑا پلی بائک میں وہ یہ دے رہے ہیں غریبوں کو, بھائی تیرے 7,000 روپے کی بچت ہو جائے گی مہینے کی. مطلب اگر اف یو ور اسپینڈنگ 10,000 روپیز آن دا بائک فیول, اب تم 2-3 ہزار روپے میں تمہارا کی بجلی میں تمہارا کام ہو جائے گا, تمہارے تو ایک ٹینک بچ گیا. تو وہ جو بائکس بیچ رہے ہیں وہ تو بیچ ہی پیسہ بچانے کی بچت پہ رہے ہیں, آپریٹنگ کاسٹ کی. ون ٹائم ایکوائرنگ کاسٹ اس کی بھی تھوڑی سی زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا فاسل فیول بائکس. گاڑیوں میں تو یہ بہت زیادہ فرق ہے یا نہیں ہے پرائس کا؟ گاڑی میں کیسے بیچیں گے آپ ای وی, کیونکہ وہ جو آدمی 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی لے رہا ہے اس کو پیٹرول کے ٹینک سے اتنا فرق پڑے گا؟ بڑا 1 کروڑ والے کو نہیں پڑے گا, لیکن 50 لاکھ والے کو پڑے گا. تو 50 لاکھ کی ای وی کون سی ہے؟ لیس دین 5 ملین کی ای ویز ہیں, آ گئی ہیں. پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں 3 برانڈز آئے ہیں, وہ ان نون ہیں, دے آر ناٹ روڈ وردی اف آئی مے سے سو, ٹھیک ہے, لیکن ایسے برانڈز ہیں جو پاکستان میں آ سکتے ہیں, آئیں گے, ڈیفینیٹلی آئیں گے. صرف انوائرمنٹل اسکیننگ ہو رہی ہے. واٹ از دا کاسٹ آف یور ای وی؟ مائی ای وی ایز آف ٹوڈے از 9.9 ملین. It's not the people's car. It's not the people's It's car. not the people's car. And it's a PHEV or it's a EV? It's a EV. It's a complete EV. And we have a PHEV also, which is 9.6 million. Same price. 3 lakhs less. A little less. تو دیکھیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا, ٹیکنالوجی کی اپ فرنٹ ایکوزیشن کاسٹ انیشلی زیادہ ہوتی ہے, بیکاز جب وہ نہیں ہوتی ہے. ہاں, جب وہ نہیں ہوتی, جب وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ایمورٹائز کر رہے ہیں. ہم نے فونز میں یہ نہیں دیکھا, لیکن آصف فونز میں بالکل یہی دیکھا ہے. ہاں دیکھا ہے. وین یو لانچ اے آئی فون اٹ از سلائٹلی ہائر اینڈ دین اٹ از. نہیں, فونز اب آپ کو 20,000 کا بھی اسمارٹ فون تو مل جاتا ہے نا, 12,000 کا بھی اسمارٹ فون مل جاتا ہے, ہر ایک کے لیے ہے. ہر ایک کے لیے ہے, بٹ فار سرٹن برانڈس. جب بھی آپ کو ٹاپ برانڈ پاکستان میں یا کس دنیا میں نظر آئے گا تو اس کی جو اٹس انہیرنٹ ٹو ٹیکنالوجی میں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے وہ پہلے 2-3 سال میں ایمورٹائز ہوگی. دا پرائس ول بی ہائر. اچھا, اٹس اے لاجیکل ٹو سیل اے نیو گیجٹ ایٹ اے لو پرائس, کیونکہ خریدنے والے انوویٹرز ہیں.
وہ ٹرینڈ سیٹرز ہیں, دے کین پے ہائی. تو ہمیں ای وی ٹیکنالوجی کی میچورٹی کا انتظار کرنا پڑے گا. ون اٹس میچورڈ, وہ بائکس میں بھی ہے اور کارز میں بھی ہے. جب وہ میچور ہو جائے گی تو یہ عوامی گاڑی بن جائے گی. کتنا سال لگیں گے اس میں؟ جو ہم نے اڈاپشن ریٹ کی بات کی تھی, ناٹ مور دین 3 years. ناٹ مور دین 3 years. پھر کیا ہوگا ہمارے سارے لوگوں کا جو اس وقت فاسل فیول پہ بیٹھے ہوئے, کیونکہ دوز کارز آر مچ سپیریئر, دے ول بی چیپر ٹو رن. اس کا بہت آسان جواب ہے. یو گو آؤٹ, عبداللہ ہارون جائیں, ان سے کہیں مجھے کیتھوڈ رے ٹیوب کی ٹی وی دے دو. وہ آپ سے کہیں گے وی ڈونٹ مینوفیکچر اٹ اینی مور. تو یہی ہماری فاسل فیول. All the automakers will discontinue manufacturing these cars the way we see it. Even the Germans will cease to exist. ہماری یہ جو جینزی ہے جو اب بہت جلد گاڑیاں خریدنا شروع کر دیں گے, یہ ہیں دے لائک ایکسپینسو واچز, دے لائک ٹو ٹریول ان کارز. یہ مطلب جس کو یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی بریڈ ہے. یہ بڑا ان کو سوشل میڈیا ڈریون, انسٹاگرام انفلوئنسر ڈریون, یہ اس کو بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں بڑی مٹیریلسٹک بھی ہیں. تو ان کو شوق ہے مطلب وہ کہ گاڑی شاڑی بھی گھومیں. تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی تنخواہ ہوگی جتنی بھی, لیکن وہ آنا جانا وہ کر رہا ہوگا ینگو پہ, اور یو نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انفورس اینی برانڈ ہیئر, بٹ وہ رائڈ ہیلنگ ایپس کو یوز کر رہا ہوگا. تو وہ کمفرٹ چاہتے ہیں, وہ گاڑی پہ ٹریول کرنا ہے, وہ پیسہ بھی کمانا چاہتے ہیں, اس کو اسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ آر یو سیئنگ دا جین زی, یہ جو نئی نسل ہے, شیپ دا فیوچر آف کنزیومر بیہیویئر اسپیشلی گاڑیوں کے استعمال سے متعلق ان پاکستان؟ So I'll stick to cars. So Gen Z is different from whatever you said. Gen Z is different. Their consumer behavior, their understanding of the world, their interaction with technology is completely different. تو ہم جو Gen Z کو دیکھتے ہیں, by the way, MG کی ساری کمیونیکیشن Gen Z کے لیے. We're not talking to you or me. We're talking to our sons and daughters. حالانکہ وہ ابھی گاڑی خریدنے کے استطاعت نہیں رکھتے, بٹ دے آر ویری اسٹرانگ انفلوئنسرز ان. یعنی کہ میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جب میں ٹین ایجر تھا تو میں اپنے ابو کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ والی گاڑی لینی ہے اور یہ کلر ہونا چاہیے. امی کی بھی ہمت آ جاتی تھی بس گاڑی. وہ ابو ڈیسائیڈ کرتے تھے, دن بھی ڈیسائیڈ کرتے تھے, کلر بھی ڈیسائیڈ کرتے تھے. لیکن آج بچہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پاپا مجھے ریڈ کلر کی گاڑی چاہیے یا بلو کلر کی گاڑی چاہیے, مجھے یہ برانڈ چاہیے, یہ نہیں چاہیے. سو definitely Gen Z, they have a voice. They have a very strong voice. Even the females have a very, the spouses, the housewives have a very strong voice. And the good thing is that we're listening. The good thing is that the males of this era, we're listening. So Gen Z are different. So Gen Z reinforce کریں گے ہر اس چیز کو جو کہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے. فار ایگزامپل, ہم اب اس طرح شاپ نہیں کرتے جس طرح ہم پہلے کیا کرتے تھے. وی ڈو ناٹ ہیو وہ جو جنرل اسٹور ہوتا تھا جس میں سامان ادھر ہوتا تھا اور ہم ادھر ہوتے تھے, اور ایک پرچی انہیں دیتے تھے اور وہ ہمیں سامان دیتے. ناؤ وی ہیو ٹو چوز. برانڈز آر فائٹنگ فار شیلف اسپیس. بالکل ٹھیک ہے. ہم آن لائن اسٹڈیز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, ہم آن لائن اسٹڈیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کل ہی میرے بیٹے کا آئلٹس کا ٹیسٹ تھا. میں کہا ویئر از یور بک, ویئر از یور سی ڈی, ویئر از یور موک ٹیسٹ. اس نے کہا ایوری تھنگ از اویلیبل آن یوٹیوب. Right? So they have access to global information. وہ شاپ بھی ہماری طرح نہیں کر رہے, وہ فرینڈس کے ساتھ جو میٹ آؤٹ ہے وہ بھی ہماری طرح نہیں کر رہے, وہ پلان بھی ہماری طرح نہیں کر رہے. Their interaction with the world is very different. Very tech driven. Very tech driven. آج ایک بچے سے آپ ملتے ہیں تو وہ آپ سے بینٹلے کی بات کرتا ہے, اس کو پتا ہوگا اس کے بارے میں. اور کل میرے زمانے میں جب بات کرتے تھے تو دا بیسٹ کار آن دا روڈ واز آئیڈیلائز بائی دیٹ پرسن. تو دا تھنگز ہیو چینجڈ اینڈ اٹ ہیز چینجڈ ڈراسٹکلی. تو جین زی کی جو ابلٹی ٹو ہینڈل ٹیکنالوجی ہے وہ آٹوموٹیو کے لیے کیا معنی رکھتی ہے. پہلی ڈسرپشن جو ہے وہ ہے مشین میں, اینڈ دا مشین از ٹرانسفرنگ فرام فاسل فیول ٹو ای ویز. اچھا یہ لگتا ایک لفظ ہے کہ بھائی ای ویز آ جائیں. وین یو ڈرائیو این ای وی اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایکسپیرئنس. دیر از نو ٹرانسمیشن لاسز. all your wheels can have a different trajectory because of that less mechanism. So EVs are a different breed.
0 to 100 in 3.2 seconds and 5 seconds. kick ملتا ہے یہ آپ کو. ہو ہی نہیں سکتا. So that's one part is the technology. Range anxiety or policy is ceded. It will fade away once the consumers start to use it. Right? It is overstated. دوسری جو چیز ہے وہ ہے is Gen Z کی behavior now. Right? So ایک terminology ہے جو automotive industry میں بہت clearly آئے گا, اور وہ یہ ہے کہ instead of owning a car we will go to sharing a car. اس کا ایک پارٹ ہمارے پاس آ گیا ہے which is ride hailing. جو بہت ساری کمپنیز ہیں جو آپ کو palm of your hand آپ کو بتائی تھی گاڑی آ جاتی ہے. جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ ہم سے اس طرح ڈفرینٹ ہوگی کہ وہ گاڑی کو کار پورچ پہ نہیں پارک کرے گی, بلکہ وہ بہترین گاڑیوں کو استعمال کرے گی. آل دیز کارز ول بی ایٹ دا ٹچ آف اے فنگر. یعنی کہ پورشے 911 اف یو وانٹ ٹو ڈرائیو اٹ جسٹ کال اٹ. تو ہم سب نے نا یہ زندگی میں ایک دفعہ کیا ہے, ہم سب نے ایک ایسی گاڑی استعمال کی ہے جس کے ہم اونر نہیں تھے, اور وہ دن بہت اسپیشل تھا ہمارے لیے, شادی کا دن تھا. اب یوں سوچیں کہ ہر دن اگر ایسا ہو جائے کیسے ہوگا ایسے؟ ٹیکنالوجی سے. How? So there will be companies, people who will be the owner of the car. They will be responsible for the insurance of the car, the maintenance of the car, keeping the car in tip-top shape, paying all the taxes, but they will not be the users of the car. اچھا یہ بہت آسان ہے سمجھنا. ہم جب ترکی جاتے ہیں تو ہم جہاز خریدتے تو نہیں, جہاز کو سیٹ بائی کرتے ہیں. سو سملرلی یا ہم ہوٹل جاتے ہیں تو ہم ہوٹل خریدتے نہیں, ہم وہاں کی نیڈ رینٹ کرتے ہیں. تو فیوچر آف شیئرڈ موبلٹی یہ ہے کہ آئی ول نیور بیکم دا اونر آف دس مشین, بٹ آئی کین بی اے اونر فار 1 month, 2 months, 1 day, enjoy the car and move on to another car without any strings attached. That's the future coming our way. Is it happening anywhere in the world right now? Definitely. Globally, there are many companies doing it. You just pick a car from a point, leave it somewhere else. مطلب یہ میں نے ان چیزوں میں تو دیکھا ہے, اسکوٹیز میں اور الیکٹرک بائکس میں اور گاڑی سائیکلز میں تو دیکھا میں نے. جاپان میں دیکھا, یورپ میں دیکھا. یو جسٹ پک اپ اے سائیکل اینڈ یو ڈراپ اٹ ایٹ اندر پلیس, کریڈٹ کارڈ چارج ہوا اتنی دیر کا. ماڈل وہی ہے, ٹول چینج ہو جائے گا اور گاڑیاں چلیں گی, اور گاڑیاں چلیں گی. ٹھیک ہے. تیسری جو سب سے خطرناک چیز ہے, یا خطرناک از اے بیڈ ورڈ, جو ڈسرپٹیو چیز ہے وہ ہے انوالومنٹ آف دا اے آئی انٹو کارس. سیلف ڈرائیونگ, آٹونومس ڈرائیونگ. واو. آٹونومس ڈرائیونگ, دس مینس کہ آئی کین ڈو واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو وائل آئی ایم موونگ. سو دا انڈسٹری ایز وی نو اٹ is no longer automotive, it is a mobility industry. دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تو ایک شہر بنا رہی ہے جس کا جو انجن ہے وہ ہیومن موبلٹی ہے. سو موبلٹی ایز وی نو اٹ از گوئنگ ٹو چینج, اینڈ جین زی ول بی دا جنریشن جو اس کو پہلی دفعہ ایکسپیرئنس کرے گی. شاید اس کا جو انیشیل پارٹ ہو, کمپلیٹ انیشیل پارٹ ہو, اس میں اور آپ بھی ہوں, لیکن they will enjoy the جو ہم دیکھتے ہیں سائنس فکشن موویز میں جو ہوتا تھا, بالکل ایسے سمپسنز میں, اور اس میں سمپسنز بول رہا ہوں, جیٹسنز میں, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اچھا وہ ایک اسٹیپ آگے, وہ تو اڑ رہے ہیں وہاں پہ ٹائرز ڈسٹرپٹ ہو جائیں گے. یس, there will be no tires, you only need tires to land. Yes. Really fascinated by this. ہوگا کیسے اس وطن عزیز میں, کیسے ہوگا جہاں بابو صاحب بیٹھے ہوئے, جہاں بیوروکریسی ہے, جہاں پہ ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا جین زی. آئی ایم سوری, اٹ از ٹرو, ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا جین زی اینڈ دا پالیسی میکرز, بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے. یہاں کیسے ہوگا؟ میں سوال میں نا ایک بس چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کیسے ہوگا کو آپ کہیں کب ہوگا؟ ہونا تو پڑے گا, ہونا تو پڑے گا. یہ تو ہوگا, جب یہ تو ہوگا. یعنی کہ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارا موبائل چھوڑیں, سارا انٹرنیٹ چھوڑیں, گو بیک ٹو لینڈ لائن. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا, سوال یہ ہے کہ کب ہوگا. کہ ساری دنیا جب ای وی پہ شفٹ کر جائے گی, سپلائی چین بالکل ڈرائی ہو جائے گی, پھر ہم ای وی پہ شفٹ کریں گے, یا ہم اس ای وی ریس میں by virtue of being a very good friend to China, we will be the leading nation
in developing, promoting, exporting this technology beyond. आपने रिसेंटली पाक इंडिया वॉर के अंदर चाइनीज टेक्नोलॉजी के एडवांटेज को अडॉप्ट करके कितना फायदा उठाया है. सो व्हाई नॉट इन द ऑटो इंडस्ट्री? व्हेन चाइना इज टॉकिंग टू यू, इट इज प्रोवाइडिंग बेस्ट vehicles to you, technology transfer की भी बात हो सकती है. So why not? That's the thing. Exactly. But when it comes to cars, let me be very specific. This is not Chinese technology. This is What is behind the Chinese automotive is German technology. Chinese is the financer. China इतना बड़ा हो गया है कि they can hire the best engineer from Germany, the best designer from Italy, the best designer from UK. So what China is to the automotive industry is not the originator of technology, but someone who is nurturing the But global that's been the technology. scene with China for everything, ना? मतलब चैट जीपीटी भी एआई उन्होंने बनाया नहीं, लेकिन डीप सीक उन्होंने बना दिया. So they always make things better so much more. Who are the Chinese players in Pakistani market right now as far as automotives are concerned? So BYD is an obvious we player. were the first. MG is the first Chinese player. Followed by Chang'an, then Havel, then we have some presence of DFSK. So we've got around 1/4 of Pakistani number wise, एक चौथाई market Chinese players के पास है 16 में से 4-5 in terms of numbers of और गाड़ियों की सेल वाइज कितनी मार्केट है इनके पास? So most of these companies are operating in the CSUV segment. So अगर 1 लाख गाड़ियां बिक रही हैं तो इनकी कितनी बिक रही हैं? मैं हाइब्रिड बता सकता हूँ 56% बिक रही हैं. नहीं, टोटल कार्स जो बिक रही हैं. नहीं, 1 लाख गाड़ी नहीं बिक रही ना हमारी, तो 1,60,000 गाड़ी बिक रही है. हाँ, एग्जांपल दे रहा हूँ. So इनकी गाड़ियाँ बिक रही होंगी around 40,000. So गाड़ियां बिक भी उतनी रही हैं जितने हैं उतनी गाड़ियां बिक रही हैं. ठीक है. But they are a very strong partner in the CSUV segment. Got it. Moving forward, आपने कहा कब होगा, लेकिन वो जब भी होगा उसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क तब्दील करना पड़ेगा. Definitely. Without it, it's not. What are the 3 biggest things that the state of Pakistan needs to do to become part of the global supply chain when it comes to electric vehicles? Let me grasp the question first before I answer. पहली चीज़ तो ये है कि we have to look at the policy beyond the boundaries of Pakistan. बहुत important. Saudi policy, Turkish policy, Indian policy, Kazakh policy. उनकी policies को देखे बगैर पाकिस्तान की policy नहीं बन सकती. You'll be surprised. सऊदीया अपनी पहली ऑटोमोटिव ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है. द ब्रांड इज कॉल्ड सीर एंड इट इज़ एन ईवी. Wow. और ऑयल रिच कंट्री जिसको अगले पता नहीं कितने सालों तक सिर्फ तेल ही बेचना है, दे हैव अ ब्रांड. विनफास्ट के साथ वो अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं, वियतनामीज कंपनी के साथ. टर्की हैज़ इट्स ओन ईवी named as TOG, TOGG. They have their own EV, ready, drivable cars. So anything for Pakistan will not work. It has to have a bigger or a wider implication. दुनिया के लेंस में देखना पड़ेगा. दुनिया के लेंस में देखना पड़ेगा. दूसरा, develop synergy within the government functionaries. तो फ्लोर नंबर 6 पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज बैठ के पॉलिसी बना रही है, और फ्लोर नंबर 5 पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही. ऐसा नहीं होगा. The whole ASEAN economy exists because of FTAs. The only country we have FTA for cars is Uzbekistan. So we have to work in synergy. हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी गाड़ियों को अगर मिडिल ईस्ट में जाना है तो सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड से नहीं जाएंगे. We have to work in sync with the different government functionings. तो पहला global या international mindset. दूसरा synergize within. Third जो है वो the onus lies with the business and the principles. Trust me, the business need profits. So the intention is very clear. लेकिन जो भी हम अपना टेक्निकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करें या जेवी करें विद एनी प्रिंसिपल, उसमें हो कि वी विल
we will be a global partner, we will be part of your global supply chain. इसकी बड़ी सिंपल मिसाल है जिसको हमारा ग्रुप ही लीड कर रहा है. आप एक कंपनी को कहते हैं पाकिस्तान में आके पानी बेचो, वो आता है पाकिस्तान के ज़मीन से पानी निकालता है, आपको बेच के चला जाता है. होना क्या चाहिए कि वो पाकिस्तान से पानी निकाले और एक गारंटी आपको दे कि हाँ ठीक है, हम आपके मुल्क में इतना पानी बेचेंगे और आपका पानी इतना बाहर बेच के आपको पैसे दे के जाएंगे. एक कंपनी आती है, वो हमारे मुल्क में दूध की फैक्ट्री लगाती है, दूध बनाती है, हमें ही बेच के चली जाती है. हमारा दूध एक्सपोर्ट होना चाहिए, हमारा पानी एक्सपोर्ट होना चाहिए. इसी तरह से हर वो आदमी जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में बिजनेस रन करना चाहता है, देयर शुड बी सम गारंटीज कि you will take this industry, this car to a global level, and this is the region where we are making you the hub plant, the hub of all the industry. बिल्कुल यही काम इंडिया में हुआ है. सो इंडिया का जो बेंगलोर का हाइंडाई का प्लांट है, इफ़ यू गो टू ब्राज़ील, द हाइंडाई विल बी मेड इन इंडिया. वाओ. सो 3 किस्म के लेवल्स हैं. फर्स्ट, थिंक इंटरनेशनली, synergize within the functionaries, and have deals with a global footprint. Fantastic. एक चीज़ तो वाज़ेह है आसिफ साहब कि हमने पिछली कई बसें हमसे छूट गई और टेक्नोलॉजी की ये जो बस है ये सिर्फ ईवी की हद तक महदूद नहीं है. ईवी तो इसका एक पार्ट है, एक जो ओवरऑल ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आई है. और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है. एआई में है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, उनका डेटा है. हमारे पास आप देख रहे हैं फ्रीलांसर्स पाकिस्तानी बहुत काम कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर डेवलप, आपने कहा BMW की गाड़ियाँ पाकिस्तानी बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं उसका. सो एक ओवरऑल टेक्नोलॉजी की बस है जो शायद अभी छूटी तो नहीं है, लेकिन वो जिस तेज़ी से सफ़र कर रही है तो क्या पता अल्लाह ना करे कि छूट जाए. सो इट्स हाई टाइम कि वी मेक सम सॉलिड डिसीजंस. एंड क्वाइट फ्रैंकली, मैं जहाँ तक अपनी बात है, आपकी ईवी के जो फ़ज़ाइल ईवी आपने बयान किए उसके बाद तो मैं आई एम अ कॉन्वर्ट नाउ. मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है कि आई शुड ड्राइव वन एज वेल, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट इट्स बीन अ प्लेजर. Thank you. Thank you so much for being here. Thank you. खुश रहें. अस्सलाम वालेकुम.